أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50، 51، 52 یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اور یہ 12ویں پارے کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ کل سے 13واں پارہ اور وہ بھی سورہ یوسف ہی ہے، انشاءاللہ چلے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ بندہ آیا خواب کی تعبیر کے بارے میں، تو تعبیر جب بتائی ہے وہ گیا بادشاہ کے پاس۔ جب بادشاہ نے تعبیر سنی تو وہ بن دے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو ذہن بنا کہ بھئی یہ کوئی بڑا سمجھدار آدمی ہے، عالم آدمی ہے، جس نے اتنی اچھی تعبیر بتا دی اور تعبیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ تو ایسے بندے کو جیل میں نہیں، ایسے بندے کو تو تخت پہ ہونا چاہیے، اور ایسے بندے کو تو جو ہے نا سلطنت کے امور کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے کہا بھائی اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ، لاؤ، یہ بے کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، لاؤ۔ اگر بے کے ساتھ ترجمہ نہ کروں تو پھر ائتو، آ جاؤ تم میرے پاس، بھی اس کے ساتھ، یہ لفظی ترجمہ ہے، آ جاؤ تم میرے پاس اس کے ساتھ، یہ لفظی ترجمہ۔ لیکن میں بی کے ساتھ ترجمہ کر کے، لاؤ تم نی میرے پاس، بھی اسے، فلما جاءہ الرسول، بس لما جب، جاء آیا، ہو حضرت یوسف کے پاس، الرسول قاصد، پیغام رساں، وہ جو بندہ ہے جس کو بھیجا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے۔ نے کہا نہیں، میں نے نہیں آنا ہے ایسا، ارجع الی ربک۔ دیکھو ادھر بھی کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ رب کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ رب کا استعمال مجازی معنی میں ہے، یعنی آقا، مالک، آنرشپ کے معنی میں۔ جو لوگ عرب میں رہ چکے ہیں وہاں پر یہ اصطلاح بہت زیادہ عام ہے۔ یہ جو لوگ کفیل ہوتے ہیں نا، ان کو وہ لوگ ارباب کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں ارباب، اور ارباب کس کی جمع ہے؟ یہ رب کی جمع ہے، یعنی گویا کفالت کرنے والا، کفیل۔ قال، تو کہا حضرت یوسف نے، ارجع، لوٹ جاؤ، الی ربک، اپنے رب
بادشاہ، مالک، الہ کی طرف. فَاسْأَلْهُ، یہ فَاسْأَل اصل میں یہ ہے لفظ اسأل، اور یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصل ہے، حمزہ وصل درمیان میں آگے گر جاتا ہے. فَاسْأَلْهُ، اسأل پس پوچھ، سوال کر، ہو اس سے، ما کیا، بال کیا حال ہے، النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا، اللاتی جنہوں نے قطعن کھاٹے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھ، ان کا کیا حال ہے بھائی، ان کے بارے میں بتاؤ، ان کو بلاؤ، ان سے پوچھو کہ بھائی جو الزام مجھ پہ لگا تھا وہ اس الزام میں سچے ہیں یا جھوٹے، اور سچائی کا پتہ چل جانا چاہیے. یہ جو آخری وہ ہے نا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ بادشاہ یہ سارا بادشاہ اس کو بندے کو لے کے جانا، لے کے آنا، عزیز مصر کی بیوی کو رسوا کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن لوگوں کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک بدگمانی پیدا ہوئی تھی، اس بدگمانی کو دور کرنا مقصود تھا. اور وہ بدگمانی کیا تھی؟ دیکھو زنا کی بات کہیں نہیں ہوئی، بات ہو رہی ہے، ادھر بھی بات ہو رہی تھی کہ میں نے تیری عدم موجودگی میں تیرے گھر کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، ادھر بھی یہی کہہ رہے لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. اس کا مطلب ہے کہ زنا اتنا بڑا جرم نہیں تھا، اس سے بڑا جرم اس زمانے میں کسی کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں خیانت تھی. اس لیے بات وہ یہاں بھی خیانت کی کر رہے ہیں کہ میں نے تیرے عدم موجودگی میں تیرے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی. اس لیے یہ پہلے یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ بھئی میں خائن ہوں یا نہیں ہوں، یہ بات صاف ہوگی تب میں آؤں گا، ورنہ تو میں نے نہیں آنا. تو وہ بدگمانی دور کرنے، اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی اپنی عزت پہ آئے اور اس کو پتہ ہے، اس کے علم میں ہے کہ بھئی میں اس معاملے میں بالکل صاف ستھرا ہوں، اور دوسرا بندہ مجرم ہے، وہ جو ہے نا اس پورے عمل میں وہ پورا کا پورا شریک ہے، اور یہ جو ہے نا کھڑے ہو کے کہتا ہے نہیں بس ٹھیک ہے میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور میں گندا ہو جاؤں، یہ صاف ہو جائے، شریعت اس کی گنجائش اور اس کی اجازت دیتی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تو شریعت دوسرے کو قتل کرنے تک کی اجازت دیتی ہے، چاہے کہ دوسرے پر الزام لگانا. یہ اللہ جو ہے نا یعنی مال، جان اور عزت، آبرو، اس کی حفاظت کے لیے بندے کو کسی حد تک جانے کے لیے شریعت کی طرف سے گنجائش ہے کہ آپ اس حد تک کیا کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو جانتا ہے ان کے مکر کو، ان کے فریب کو، اور میرے رب کو پتہ ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. لیکن لوگوں کے ذہن میں اب بھی ایک گمان ہے، بدگمانی ہے، اس بدگمانی کو دور کرنا جو ہے ضروری ہے. ان ربی، بے شک میرا رب، لیکن یہاں رب مراد ہے بقیدہن، ان کے مکر کو، علیم جاننے والا ہے. یہ بقیدہن یا تو وہ جو 5-6 خواتین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یا مطلق جنس عورت کی بات ہو رہی ہے کہ میرا رب عورتوں کے مکر کو خوب جانتا ہے کہ بھئی عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے. قال ما خطبکن اذ راوتن، قال کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یہ خط یہ بھی بال کے معنی میں ہے، یہ بھی لفظ بال کے معنی میں. ما خطبکن، کیا حال تھا، کن تم سب کا، ساری خواتین کو بلایا. اذ راوتن، جب
راوتن تم لوگوں نے پسلایا یوسف کو عن نفسہ ان کے نفس کے خلاف، ان کے نفس کے بارے میں. قلنا حاش للہ، قلنا سب نے یک زبان کہا، حاشا پناہ، للہ اللہ کی، ما علمنا علیہ، ما علمنا نہیں جانا ہم نے علیہ اس پر من سو کوئی برائی، اس کے بارے میں ہم نے کوئی بھی برائی اور کوئی ایسی بری چیز ہم نے نہیں جانی، بلکہ وہ تو صاف ستھرے تھے. اب عزیز مصر کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ باقی خواتین کہہ رہی ہے. اب جب اس نے دیکھ لیا نا کہ سارے، پہلے بچے نے گواہی دے دی، پھر عزیز مصر نے خود بھی اس کو دیکھا، اب سب نے، خواتین نے بھی گواہی دے دی کہ نہیں وہ جو ہے نا سچا اور یہ جھوٹا. تو قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. قالت امرأہ کہا، امرأۃ العزیز بیوی عزیز مصر کی، الآن اب، حصحص الحق ظاہر ہو گیا حق، انا راودتہ عن نفسہ، اب میں خود ببانگی دوہل کہتی ہوں کہ میں نے ہی پسلایا تھا اسے اس کے نفس کے بارے میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے. اب دیکھو کتنے عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی بالکل صاف ستھری ہو کر، خود جس نے الزام لگایا تھا اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکلوایا کہ بھائی جناب وہ کیا ہے، یہ سچ ہے. انا راودتہ، میں نے ہی پسلایا تھا وہ اسے عن نفسہ، اس کے نفس کے بارے میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمْ، اور یہ سارا اس لیے ہوا لِيَعْلَمْ تاکہ وہ جان لے. کون جان لے؟ عزیز مصر جان لے. انی لم اخنہ، کہ بے شک میں نے خیانت نہیں کی تھی، ہو اس کی بالغیب، اس کی عدم موجودگی میں. آخری جملہ سننے کا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کے مکر کو آشکارا کر کے چھوڑتے ہیں، اس کو اللہ کوئی راستہ نہیں دیتے ہیں. یعنی گویا وہ اینڈ تک نہیں پہنچتا. ایک ٹائم ایسا آتا ہے، ایک بندہ حق پہ کھڑا ہے، دوسرا غلط ہے، اور ایک طرف طاقت ہے، قوت ہے، دوسری طرف کمزوری ہے. لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کو اوپر، اور جو جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے، اس کو کیا کر دیتے ہیں نیچے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں جو نا راستہ دیتے ہیں کس کو؟ قید الخائنین، خیانت کرنے والوں کے مکر کو اور فریب کو. اللہ ہم سب کو خیانت سے محفوظ فرمائے.